السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ بیٹا ہم سٹارٹ کر رہے ہیں نماز کی جو چیپٹر پڑھا ہے ہم نے اس کی مشق۔ تو مشق میں 3 چیزیں ہوتی ہیں آپ کو جیسے کہ پہلے معلوم ہے۔ سب سے پہلے MCQs ہوتے ہیں، کسی ایک صحیح جواب کا آپ نے انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 ہوتا ہے شارٹ کویسچنز اور نمبر 3 ہوتا ہے لانگ کویسچنز۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ MCQs میں کون کون سے سوال پوچھے گئے ہیں اور کون سا درست جواب ہے اس کا ہم جو ہے انتخاب کریں گے۔ مشق کیا ہے؟ درست جواب کا انتخاب کریں، نمبر 1 ہے اس میں۔ پوائنٹ 1، نماز کو قرار دیا گیا ہے جنت کی کنجی قرار دیا گیا ہے، یا جنت کا دروازہ، جنت کا حسن یا جنت کا ستون، تو یہ جنت کی کنجی قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 2 ہے 5 نمازیں گناہوں کا ایسے خاتمہ کرتی ہیں جیسے پانی محل کا خاتمہ کرتا ہے۔ نمبر 3 ہے باجماع نماز ادا کرنا تنہا نماز ادا کرنے سے افضل ہے، کتنے درجے؟ 27 درجے۔ عشاء اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کا ثواب ہوتا ہے ایک مکمل رات کی عبادت کے برابر، آدھی رات کی عبادت کے برابر، یا 1/3 رات کی عبادت کے برابر، یا 27 نمازوں کے ثواب کے برابر۔ تو عشاء کی نماز جو پڑھتا ہے اس کو ہاف یعنی جو نائٹ رات ہوتی ہے اس کا ثواب ملتا ہے، اور جو فجر کی نماز پڑھتا ہے اس کو بھی ہاف جو رات ہوتی ہے اس کا جو ثواب ملتا ہے، تو ایک مکمل رات کی عبادت کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ نمبر 5 ہے باجماع نماز ادا کرنے سے انسان میں صفت پیدا ہوتی ہے صلہ رحمی کی، سخاوت کی، نظم و ضبط کی، یا کفایت شعاری کی۔ تو یہ نظم و ضبط کی اس کے اندر صفت پیدا ہوتی ہے۔ آگے بیٹا شارٹ کویسچن ہے، مختصر جواب دیں۔ وقت پر نماز کی اہمیت کے بارے میں کسی ایک آیت کا ترجمہ لکھیں۔ تو آپ نے سمپل جو ہم نے پہلے آیت پڑھی ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، تو اس کا آپ نے یہ ترجمہ لکھ دینا ہے۔ تو یہ شارٹ کویسچن نمبر 1 کا آنسر ہوگا۔ تو آپ نے اس کا آنسر لکھنا ہے شارٹ کویسچن نمبر 1 کا۔ آگے شارٹ کویسچن نمبر 2 ہے 5 نماز ادا کرنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی مثال دی ہے؟ تو یہ آپ نے یہ 5 نمازوں کی جو یہ ہم نے پڑھا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پوری مثال دے کر سمجھایا تھا، یعنی یہ 5 نمازیں جو پڑھتا ہے اس کی مثال نہر کی طرح ہے، یہاں سے لے کر ہم صحیح مسلم، اور یہ اگر آپ حوالہ بھی لکھ دیتے ہیں اس کا ساتھ میں تو یہ بہترین ہو جائے گا، تاکہ جو نمبر دینے والا ہے جب وہ آپ کا حوالہ بھی لکھا ہوا دیکھے گا تو وہ بہت خوشی سے، اگر آپ کو کوئی ایک لفظی غلطی ہوتی بھی ہے تو اس کو اوائڈ کرتے ہوئے آپ کو پورے نمبر دے دے گا۔ اگر شارٹ کویسچن نمبر 3 ہے نماز کی فضیلت کے بارے میں 2 جملے تحریر کریں۔ نماز کی فضیلت کے بارے میں آپ نے 2 جملے لکھنے ہیں، تو آپ کوئی بھی یہاں سے 2 جملے لکھ دیتے ہیں۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز مومن کی معراج ہے، تو یہاں سے آپ کم سے کم یہ ایک لائن یہاں تک آپ یہ لکھ دیں گے۔ یہ شارٹ کویسچن نمبر 3 کا آنسر ہوگا۔ آگے ہے بیٹا نماز کی فضیلت کے بارے میں 2 یہ تو ہو گیا۔ مسجد میں باجماع نماز ادا کرنے کے 2 معاشرتی اثرات لکھیں۔ تو دیکھتے ہیں ہم جی بیٹا، تو اس کا آنسر ہے مسجد میں نماز باجماعت ادا کرنے سے انسان محلے داروں دیگر نمازیوں سے ملاقات کی وجہ سے ان کے حالات سے باخبر، دکھ درد سے آگاہ، اور خوشی و غمی کا احساس کر کے ان کے ساتھ شریک ہوتا ہے۔ انہی امور کا خیال رکھتے انسانی معاشرہ ترقی پاتا ہے۔ تو یہ شارٹ کویسچن نمبر 4 کا آنسر ہوگا۔ اس کے بعد ہے شارٹ کویسچن نمبر 5 نماز کی 2 شرائط تحریر کریں۔ تو آپ نے کوئی سی نماز کی 2 شرائط تحریر کرنی ہے۔ بیٹا آپ ویسے بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے نماز کی شرائط کتنی ہے، تو ویسے تو 7 ہیں، لیکن ہم کیونکہ یہاں انہوں نے 2 پوچھی ہیں تو ہم کتاب کے مطابق کسی 2 کا ہم آنسر جو ہے وہ 2 ایڈ کریں گے آنسر میں، جو بھی ہوں گی ہم پیچھے دیکھتے ہیں کون سی ہیں۔ جی بیٹا نماز کی شرائط اگر پوچھی جاتی ہیں ہم سے تو ہم یہ لکھیں گے نماز کے لیے وضو کرنا شرط ہے یہاں سے لے کر یہاں تک، اور دوسری جو شرط ہے وہ یہ تکبیر تحریمہ شرط ہے اور وضو کرنا شرط ہے۔ یہ 2 شرائط یہاں لکھی گئی ہیں، تو ہم لکھیں گے نماز کے لیے وضو کرنا شرط ہے، تو یہ سارا، اور دوسرا جب انسان نماز کا آغاز کر کے تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے نماز میں داخل ہوتا ہے تو اس کے اندر کون سی صفات پیدا ہوتی ہے، تو یہاں تک ہم یہ شارٹ کویسچن نمبر 5 کا آنسر لکھیں گے۔ اب ہم لانگ دیتے ہیں، لانگ میں انہوں نے کیا پوچھا ہے۔ جی بیٹا تفصیلی جواب دینا ہے آپ نے۔ اس کا تفصیلی جواب سوال میں پوچھا گیا ہے کہ نماز کے فوائد و ثمرات تحریر کریں، یعنی اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں کون کون سے فائدے حاصل ہوتے ہیں اور اس کا نتیجہ اور ثمرات اور رزلٹس جو ہیں وہ ہمیں کیا حاصل ہوتے ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا آنسر کیا ہے۔ جی بیٹا تو یہاں ہیڈنگ بھی انہوں نے لگائی نماز کے فوائد و ثمرات، تو آپ نے یہ 1 2 3 4 انہوں نے لکھے ہوئے ہیں، لیکن میں نے اس کے اوپر ہیڈنگز بھی لگائی ہیں تاکہ
تھوڑا سا جو آپ کا لانگ کویشچن ہے وہ تھوڑا سا اٹریکٹیو ہو جائے، جو چیکر ہے وہ جب دیکھے تو اس کا خود سے نمبر دینے کا دل کرے۔ اگر آپ ہیڈ نوٹس کے بغیر لکھتے ہوں گے تو ٹھیک، لیکن وہ اتنے اٹریکٹیو نہیں ہوتی، تو اس کے لیے ہم نے اس کے اوپر ہیڈ نوٹ لگائی ہیں۔ یعنی جو پہلا اس میں ہے جسمانی اور روحانی مضبوطی، اس کے اوپر ہم ہیڈ نوٹ لگائیں گے۔ اس کے بعد یہ پہلا پوائنٹ لکھیں گے۔ اس کے بعد جو دوسرا پوائنٹ ہے اس میں معاشرتی ہم آہنگی، تو اس میں مسجد نماز ادا کرنے سے محلہ دار، یہ سارا لکھیں گے۔ اور نمبر 3 میں لکھا ہے عمدہ اوصاف کا پیدا ہونا، یعنی نماز ہمدردی، اثار، اخوت و محبت کا پیدا ہوتی ہے، یہ جذبات پیدا ہوتے ہیں یہاں تک۔ اور نمبر 4 جو ہے اس میں ہم نے تزکیہ نفس، یعنی کہ انسان کے جو اندر روح کی پاکیزگی ہے وہ حاصل ہوتی ہے۔ نماز بے حیائی برائی سے روکتی ہے، تزکیہ نفس کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو یہاں تک کا آنسر ہے، تو یہ آپ نے مکمل یہاں تک سرخرو ہو سکیں یہاں تک آپ نے لکھنا ہے۔ تو یہ تفصیلی سوال تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کے ذہن میں اس بارے میں کوئی بھی سوال ہے تو آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔